الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزہ توڑنے سے لازم ہونے والے امور کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر کے توڑ دے تو اس سے کیا کیا چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں کہ روزے توڑنے سے 4 باتیں لازم آتی ہیں۔ نمبر 1 قضا، نمبر 2 کفارہ، نمبر 3 فدیہ، نمبر 4 روزہ داروں سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے باقی دن کھانے پینے سے رکے رہنا۔ یعنی روزہ رکھ کر کے اگر کوئی توڑتا ہے تو کچھ صورتیں ہیں جہاں صرف روزہ کی قضا کرنی ہے، اور کچھ صورتیں ہیں کہ جہاں روزہ توڑ دیا تو کفارہ دینا ہوگا۔ قضا اور کفارہ میں فرق یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 1 روزہ رکھے گا تو قضا ہے، اور 1 روزے کے بدلے میں 60 روزہ رکھنا پڑے تو اسے کفارہ کہتے ہیں۔ کبھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ 1 روزہ توڑا تو 1 کے بدلے میں 1 قضا ہے، اور کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ 1 روزہ رکھ کر کے توڑا تو 60 روزہ رکھنا پڑے گا مسلسل۔ وہ بیان کریں پوری تفصیل ہے، صورت ہے، کچھ ایسے احکام اس میں سے ہو رہا ہے۔ اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 1 روزہ رکھ کے توڑا تو 1 روزے میں فدیہ، یعنی قضا بھی نہیں ہے کفارہ بھی نہیں، فدیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 1 روزے کا دام ادا کرنا، 1 صدقہ فطر۔ وہ کب ہوتا ہے وہ بھی ابھی بیان کریں، پورے مسئلے بیان کروں گی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو کھانا پینا نہیں ہے، روزے داروں کی طرح ویسے رہنا ہے، جیسے روزہ دار نہیں کھاتے پیتے جمع سے دور رہتے ہیں ایسے بھی رہنا ہے۔ یہ 4 احکام ہوتے ہیں اور چاروں کی تفصیل یہاں بیان کر رہے ہیں، کب ہوتا ہے اور کیسے سنیے۔ قضا کب ہوتا ہے اس کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہر مکلف مسلمان پر واجب ہے، خواہ عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹے یا بغیر عذر کے، حائضہ روزے کی قضا کرے گی۔ اسی طرح مرتد بھی جب دوبارہ اسلام لائے تو زمانے ارتداد کی قضا کرے گا۔ احناف کے نزدیک زمانے ارتداد کے روزوں کی قضا نہیں کرے گا، لیکن کافر اور بچے پاگل پر کوئی قضا نہیں۔ قضائے رمضان کے روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، اکٹھے یا علیحدہ الگ الگ جیسے چاہے قضا کر سکتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سن لیں کہ احناف کے نزدیک درج ذیل صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ چنانچہ بہار شریعت صفحہ 991 پر ہے، رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم نے کہ ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا، انزال ہوا ہو یا نہیں، یا اس روزہ دار کے ساتھ جمع کیا گیا، یا کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا، یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، یا کوئی ایسا فعل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، اور اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، پھر قصداً کھا پی لیا، مثلاً فسد یا پوچھنا لیا، یا سرما لگایا، یا جانور سے وطی کی، یا عورت کو چھوا یا بوسہ لیا، یا ہاتھ یا ساتھ لٹایا، یا مباشرت فائشہ کی، مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہوا، یا پخانے کے مقام میں خشک انگلی رکھی، اب ان افعال کے بعد قصداً کھا لیا، تو ان سب صورتوں میں روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ لمبی تفصیل بیان کر دیا انہوں نے۔ قضا کس صورت میں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی عورت روزہ رکھی تھی، پاک تھی، اور دوپہر میں اس کو خون آ گیا، ناپاک ہو گئی، اس روزے کی اسے قضا کرنی پڑے گی۔ روزہ توڑنا ہی توڑنا، روزہ گیا اس کا، اب روزہ جانے کے بعد آئندہ اس 1 روزے کی اسے قضا کرنی پڑے گی۔ کفارے کی صورت کیا ہے
یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کفارہ فقط جماع سے واجب ہوتا ہے، منی خارج کرنے، کھانے پینے اور جماع کے علاوہ امور سے کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی المسلک تھے، ان کے جو مسائل ہیں شافعی ہیں، اسی لیے بہار شریعت کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی آپ کو بیان کر دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ حنفی ہیں تو ہمارے نزدیک یہ کہ کب ہوگا کب نہیں، یہ پورا مسئلہ آپ کو سماعت فرما لیے ہیں۔ اور روزے کا کفارہ کیا ہے، اس میں پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات سماعت فرما رہے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنا، اگر غلام میسر نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنا، اگر اس سے بھی عاجز ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہر ایک کو ایک ایک مد یعنی 1 کلو گندم دینا، یہ شافعی مسلک کے مطابق ہے۔ اب حنفی مذہب کی سنیے، احناف کے نزدیک روزے کی کفارہ کا طریقہ یہ ہے۔ سن لیجیے، اور روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک مادی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے مثلا اس کے پاس نہ لوڈی غلام نہ اتنا مال کی خرید سکے، یا مال تو ہے مگر غلام میسر نہیں، جیسا کہ آج کل لوڈی غلام نہیں ملتے، تو اب پے در پے 60 روزے رکھے، یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے، یہ ضروری ہے کہ جس کو ایک وقت کھلایا دوسرے وقت بھی اس کو کھلائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مسکین کو ایک ایک صدقہ فطر یعنی تقریباً 2 کلو گرام سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کی قیمت مالک کر دیا جائے۔ ایک ہی مسکین کو اکٹھے 60 صدقہ فطر نہیں دے سکتے، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی کو 60 دن تک روزانہ ایک ایک صدقہ فطر دیں، یہ کفارہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ بھئی 60 روزے رکھنا ہے، کرنا تو پڑے گا، حکم تو ہے، یہ حکم یہی ہے 60 کرنا پڑے گا۔ 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو پیسہ خرچ کرے، پیسہ خرچ کرے، اب پیسہ کتنا، تو 60 صدقہ فطر ہوا، 60 صدقہ فطر کا نہیں موٹا نہیں پکڑنا، اس سے حساب لگا کے پکڑنا اس کو۔ 60 صدقہ فطر کا مطلب 6000 روپے ہوا، ایک صدقہ فطر نا، ایک روزے کا صدقہ فطر، اور ایک صدقہ فطر 100 روپیہ ہے، 60 100 کا مطلب 6000 ہوا، تو ایک روزے کا کفارہ ادا کر لیں گے 6000 روپیہ دینا پڑے گا۔ یہی مسئلہ ہے، نکالنا پڑے گا، نہیں نکالیں گے تو کل سزا بھگتنی پڑے گی۔ آج تو دائیں بائیں کر سکتے ہیں، آپ کوئی مواخذہ نہیں کرنے والا ہے، ہاں بہانے کی کر لیں گے۔ دیکھیے روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی بندہ اس پر مواخذہ کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہی جانے وہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے آئے منہ بنا کر کے، اندر پیٹ بھر کے کھا کے آئے گا، سامنے منہ لٹکا کے بیٹھا کہ میں روزے سے ہوں، کون کہے گا کہ روزے سے نہیں؟ تو مین مسئلہ یہ ہے کہ ہے تو حکم یہی، تو اس سے سزا کہنے سے مراد یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے جو توڑ دیتے ہیں سزا کتنی سخت ہے، اور تاکید یہی ہے کہ پہلی نہ چھوڑے، پابندی کر لے تاکہ سزا پر سزا نہ بھگتنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا
محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے بارے قرض سے بخشی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ۔